السلام علیکم. جن لوگوں نے آن لائن رجسٹر کیا ہے نوٹس کے لیے آج کے درس کے لیے، تو وہ اپنے نوٹس اردو اور انگلش میں مجھ سے کلیکٹ کر لیں. میرا نام شکیل خان ہے. السلام علیکم. شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہم آج ایک بہت اہم موضوع انشاءاللہ اس پہلے درس میں دیکھنے والے ہیں، اور میں آگے بڑھ کر آپ بھائیوں کو یہ ابھاروں گا، بہنوں کو ابھاروں گا کہ آج کے اس درس کو صرف ایک درس نہ رہنے دیں، اسے ایک ٹریننگ سیشن ہم بنا دیتے ہیں. ہمارا یہ پہلا جو سیشن ہے، اس میں سب سے اہم موضوع ہے اس کائنات کا، اور وہ ہے کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر، جو توحید کے متعلق ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں. قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، اللہ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا اور کوئی گناہ جسے چاہوں معاف کروں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا، سب سے جھوٹ، سب سے گندی، سب سے غلط بات کر لی اس نے. میرے بھائیوں، اس آیت میں ہم نے کیا سنا؟ ہم نے یہ سنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو. اب میں آپ سے سوال پوچھنے والا ہوں، کیونکہ شروع میں ہی میں نے بتا دیا یہ اسے عام درس کی جگہ ہم ایک ٹریننگ سیشن بنا رہے ہیں، تو مجھے ایک حق مل جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سوال پوچھ سکتا ہوں انشاءاللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا تھا، اور توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور توحید پر آتا ہے، تو کیا اللہ اس کے شرک کو گناہ کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو قرآن کی آیت میں تو اللہ نہیں معاف کرے گا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو کوئی اور گناہ اگر کر رہا تھا، چانس ہے، ہو سکتا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، امکان ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہرگز معاف نہیں کروں. اب اس کے اندر اس آیت میں جو آیا ما دون، اس سے علاوہ، تو اس میں علماء نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، ویغفر ما دون، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ کوئی گناہ کو اللہ معاف کرے گا. تو اس میں علماء بتاتے ہیں کہ اس میں ما دون سے مراد مطلب اس سے کم درجے کی گناہ اللہ معاف کرے گا. شرک سے کم درجے کی گناہ معاف ہونے کا چانس ہے. مطلب ایک اور گناہ ہے کفر، کہ کسی کو پتا چلا اسلام کے بارے میں، بولتا ہے میں نہیں مانتا. کسی کو اسلام کی کوئی بات سمجھ میں آ گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، ریجیکشن ہے. اللہ کی بات دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ بولے میں نہیں مانتا، یہ اللہ کی بات ہے نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں مانتا، کفر. تو بتاتے ہیں کفر بھی وہی درجے کا گناہ ہے جو شرک جس درجے کا ہے. تو اس آیت میں جو مادونہ ہے اس کے علاوہ، مطلب اس سے کم درجے کے، شرک سے کم درجے کی گناہ اللہ جسے چاہے گا معاف کرے گا. شرک کے گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے درجے کے جو گناہ ہے. اور اس کے درجے میں یہ 3 گناہ شمار کیے گئے ہیں، ایک ہے شرک، ایک ہے کفر، اور ایک ہے نفاق. نفاق میں کوئی جو باہر سے کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں لیکن اندر ایمان نہیں ہے، وہ اندر سے مسلم نہیں ہے، تو یہ نفاق جو ہے، جو سچ میں جو باہر ایک مسلم ہے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی وہی درجے کا ہے جو معاف نہیں ہونے والا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ
اور کوئی گناہ جسے چاہے گا معاف کرے گا؟ مطلب کیا پیرامیٹر ہے؟ کیا چیز دیکھ کر اللہ معاف کرے گا؟ کیا ایسا ہے کہ رینڈم آرڈر میں کسی کو بھی معاف کر دیا؟ جیسے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کرنے کا معیار کیا ہے؟ رینڈم آرڈر ہے، ہاں، کہ جیسے کسی کا بھی نمبر نکل گیا تو وہ معاف ہو گیا، یا کسی کے باپ دادا بہت پہنچ والے تھے تو معاف ہو گیا، یا کسی کی سٹائل بہت اچھی تھی یا اس کی شکل بہت اچھی تھی تو اس لیے معاف ہو گیا. معاف ہونے کا پیرامیٹر کیا ہے؟ معاف ہونے کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ جو معاف ہونے لائق ہے وہ معاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ انصاف کرے گا، یہ بات تو پکی ہے. تو میرے بھائیوں، شرک کا گناہ ایک اتنا بھیانک، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ اکبر. ایک ایسی مثال میں آپ کو ابھی قرآن سے بتانے والا ہوں، جو مثال اگر کوئی سمجھے اور غور کریں تو جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے باقی لوگوں کے لیے. مطلب سمجھنے کے لیے کیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ شرک کرو، اگر آپ شرک کرو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. اب جیسے کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، ارے میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو صدقہ کر رہا ہوں، میں تو اچھے کام کرتا ہوں. تو شرک کا گناہ اگر آ گیا ترازو میں، جیسے ترازو ہوگا قیامت کے دن، ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی، دوسری طرف سارے گناہ ہوں گے. گناہوں میں اگر شرک کا گناہ آ گیا تو نیکی کون سی ٹک سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نیکی کی مثال نہیں دی، آپ کی اور میری نیکیوں کی مثال نہیں دی. اللہ نے سب سے نیک انسان کی نیکیوں کی مثال دی، جو قیام اتنا کرتے تھے کہ حتی تورمت قدماہ، پاؤں سوج جاتے تھے تب تک قیام کرتے تھے. اخلاص والی نماز، ان کی نیکیوں کی مثال. ہم سب کو جو نیکی کا راستہ پتا چلا تو کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور بتانے والے کو کرنے والے کا اجر ملتا ہے، جتنا کرنے والے کو اجر ملا اتنا بتانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. ہم سب جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو ایک کاپی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی، کیونکہ انہیں بھی تو بتایا ہمیں. اب ان کی نیکیوں کی مثال اللہ نے کہا کہ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کر لو تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. اتنا بھاری گناہ ہے کہ کوئی نیکی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کی اللہ نے مثال دی کہ یہ نہیں ٹکے گی. باقی لوگ خود ہی سمجھ لیں، ہم لوگ اپنی خود کی نیکیوں کے معیار کے حساب سے خود سمجھ لیں. میرے بھائیوں، آج یہ ٹاپک کے تعلق سے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ٹاپک پر نمبر 1 بہت زیادہ کھل کر بات نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مصلحتوں کے تحت یہ موضوع پر کھل کر بات نہیں کرتے. اور یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آپ لوگ ہی بتائیے. جیسے ہوتا ہے نا اسکول میں ایگزامز ہوتے ہیں، 35% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. اس سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس کتنے ہیں؟ 100%. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. تھوڑا سا شرک نہیں چلنے والا. تھوڑا سا شرک آ گیا تو توحید گئی. میرے بھائیوں، یہ ٹاپک پر اتنی سٹرونگ پکڑ ہونی چاہیے ایک ایک مسلم کی. جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اتنی سٹرونگ پکڑ ہونی چاہیے تھی کہ ایک ایک مسلم کو پکڑو، اس کو توحید تو سٹرونگلی آنی چاہیے تھی، کیونکہ بہت خطرناک موضوع ہے. لیکن ایک اختلاف جو لوگوں میں ہے کہ بھئی دعوت دینا ہے لوگوں کو، اسلام کی دعوت دینا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، پہلے نماز کی دعوت دو. اگر کوئی نماز پڑھنے لگے گا تو باقی پھر خود سے ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا کرو سب لوگ مل کر، ہم لوگ جا کر پہلے حکومت کی کوشش کریں گے. یہ ایک سوچ ہے. اور تیسری ایک سوچ ہے کہ ہمیں توحید کی دعوت سب سے پہلے دینا ہے. اب یہ 3 ویوز ہیں، بلکہ اور بھی ویوز ہیں. کچھ لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ سب چیز، ان کی پوری دعوت کا مقصد ایک ہے دجال کے بارے میں وارننگ دینا. دجال کے بارے میں بھی آتا ہے لیکن وہ لیٹر سٹیج کی بات. سب سے نمبر 1 والی چیز کیا ہے؟ ایک بہت اہم موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوال جواب میں کچھ چیزیں اور ہم کور کر سکتے ہیں. ہمارے سامنے یہ ہے کہ کہاں سے ہماری دعوت کی شروعات ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، جو کمپلسری سبجیکٹ ہے، جس سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے، وہ سب سے اہم ہے. آپ کو میں دلیل کے طور پر ایک آیت سناتا ہوں، بلکہ 2 آیتیں سناتا ہوں، اور اس میں دلیل ہے جسے کلک ہوگی وہ بتائیں انشاءاللہ. پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کب پڑھی؟ ایک موقع پر جب پڑھی. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرنے پہنچے تو پہلے صفا پر گئے اور وہاں جا کر کہا ابدؤ بما بدا اللہ بہ،
میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، اور پھر پڑھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ بتایا ہے کہ یقیناً، جیسے مثال کے طور پر سورۃ العصر میں کیا آتا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان نقصان اور خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ تو ایمان اور عمل الصالح یہ ذکر جو ہے یہ کئی جگہوں پہ قرآن میں ہے، مین فوکس ہمارا یہ ہے۔ اب اس میں دلیل ہے، کیا چیز کی دلیل ہے؟ سوال کیا ہے؟ جواب بتانے سے پہلے سوال تو یاد ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دعوت کی شروعات کہاں سے کریں؟ کوئی کہے گا کہاں، تو حج اور میں صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب ٹاپک کیا ہے؟ صفا مروہ کہاں سے فٹ ہوا؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اس میں جواب کہاں ہے؟ ایک ہاتھ، ایک منٹ، اور کس کا ہاتھ؟ دو، ماشاءاللہ۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ جی، کیونکہ میں نے آپ کا پہلا جواب سن چکا ہوں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ صحیح جواب بتائیں گے۔ آپ بتائیے انشاءاللہ، آپ بھی ٹرائی کریں۔ جی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، کنیکشن تھوڑا سا دور کا کنیکشن ہے۔ ماشاءاللہ، تھوڑا دور کا کنیکشن ہے، بالکل صحیح بات بتایا آپ نے۔ تھوڑا اور قریب کا کنیکشن بتائیے۔ دعوت وہیں سے شروع کیے تھے، یہ بھی تھوڑا سا دور کنیکشن ہو گیا، تھوڑا اور قریب لائیے۔ چلیے آپ بتائیے۔ پہلے صفا آیا پھر مروہ آیا۔ ماشاءاللہ، بھائی نے بالکل صحیح کنیکشن بتایا۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفا پہلے ذکر کیا پھر مروہ ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کر رہے ہیں تو پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے صفا جا رہے ہیں پھر مروہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں بھی وہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ نے صفا پہلے کہا، میں صفا پہ جاؤں گا۔ اب یہ ایمان اور عمل صالح کی جو بات ہے، ایمان اور عمل صالح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ عمل صالح۔ تو جو چیز اللہ نے پہلے کہی ہمیں بھی وہیں پہلے جانا ہوگا۔ اور ذرا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بہت نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی ساری نمازیں اس کو کام نہیں آنے والی۔ تو یہ ایک بہت بنیادی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے دعوت یہ رکھ رہا ہوں کہ ہماری جو دعوت ہے اس کی شروعات اس موضوع سے ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر بہت ہی کلیئرلی بات کرنے ہم میں سے ایک ایک کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو شرک کا گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میں نے بھائیوں سے ریکویسٹ کیا تھا کہ نوٹس کا اگر انتظام ہوتا تاکہ جو میں پڑھانے والا ہوں یہ نوٹس موجود ہے، آپ خود انشاءاللہ اس موضوع کو سٹڈی کر کے ہو سکتا ہے آپ کسی کو یہ شرک کے گناہ سے بچا سکتے ہیں جو ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک وہ حکومت والا سوال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت تو مکہ میں ہی مل رہی تھی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میں پہلے حکومت حاصل کر لیتا ہوں بعد میں آہستہ آہستہ اسلام بھی لے آؤں گا۔ تو پرائرٹی کیا چیز تھی؟ ہماری پرائرٹی عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اگر کوئی توحید سمجھے گا اس کے بعد کی چیزیں ہیں، یقیناً نماز بھی اسلام کا حصہ ہے، یقیناً تمام چیزیں جو اسلام کی چیزیں ہیں اس میں سے کسی کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے میرے بھائیوں، تو ہم توحید کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس مقصد سے کہ تاکہ یہ ٹاپک ہم سب سے پہلے خود کے لیے، خود کی زندگی میں انالیسس کے لیے، خود کی سوچ کی انالیسس کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر دوسروں کو بتانے کے لیے بھی انشاءاللہ، تاکہ ہم خود بھی شرک کے گناہ سے بچ سکیں، کسی اور کو بھی انشاءاللہ بچانے میں ذریعہ بن سکیں۔ سب سے پہلے اس موضوع میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک حصے میں صحیح ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں بھی کئی بار صحیح ہوتے ہیں، تھرڈ حصے میں جا کے پرابلم نکل آتا ہے۔ اسی وجہ سے اسکالرز نے اس موضوع کو، علماء نے اس موضوع کو 3 ٹاپکس میں، 3 پارٹس میں بانٹ کر کے بتایا، بولے ذرا اسے سٹڈی کرو اس مقصد سے تاکہ ڈائگنوز کرنا آسان ہو جائے۔ اور کوئی انسان اگر چیک کر رہا ہے تو دیکھے کہ بھئی میں نے یہ بھی سمجھا، یہ بھی سمجھا، یہ بھی سمجھا، تینوں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ صحیح اور غلط اگر خلط ملط ہو جائے تو لوگ الگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ جو تینوں پارٹس ہے اس کی آیتیں انشاءاللہ آپ کو نوٹس میں مل جائے گی، لیکن جو کنسپٹ کو آپ ابھی سمجھ کر کے بہت سٹرونگ پکڑتے تینوں پارٹس کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ زندگی کی کئی ساری چیزوں میں انالیسس آسان ہو جائے گی۔ شرک موڑ موڑ پر موجود ہے، شرک
کئی کلرز میں آتا ہے، کئی رنگ بدل کر کے آتا ہے، کئی بھیس بدل کر کے آتا ہے. کئی بھیس بدل کر کے آتا ہے، کئی طریقوں سے آتا ہے. اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اسے پہچاننا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ چیزوں کو سمجھنا لازم اور ضروری ہر ایک انسان پر ہے، کیونکہ اللہ کے احسان تو ہر کوئی پا رہا ہے نا. اللہ کے اتنے انگنت احسان پانے کے بعد ہم اللہ کا حق جو بندوں پر ہے، کیا وہ ادا نہیں کریں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کیا ہے اللہ کا حق بندوں پر؟ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ نہیں عبادت کرے سوائے اللہ کی. میرے بھائیوں، ان گنت احسانات اللہ کے ہم میں سے ایک ایک پر ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو برقرار رکھیں اور اپنے اس حق کو ادا کریں جو اللہ کا حق ہے ہم پر. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا حصہ توحید الربوبیہ جسے کہا گیا ہے. ربوبیہ رب سے آتا ہے. رب جو ہم کئی بار قرآن میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہاں بات کیا ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ کنسپٹ سمجھیں کہ سارے آسمان اور زمین میں، اس کائنات میں رب صرف اللہ ہے. اس میں کیا میننگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 164، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہی ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرا رب بناؤں؟ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، چلانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے. رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس میں کیا کیا میننگز آتی ہے؟ نمبر 1، بنانے والا اللہ ہے، خالق. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہر چیز پہ نگہبان کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے. تو خالق، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بنا کر کے کسی اور کو اس نے مالک نہیں بنایا. مالک کون ہے؟ خالق وہی ہے. مالک کون ہے؟ مالک بھی وہی ہے. قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو مالک بھی وہی ہے. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. یہ کس کا فون ہے؟ یہ کون سے بھائی کا فون ہے؟ آپ کی مثال دے سکتا ہوں فون کی؟ جزاک اللہ خیر. یہ فون جو ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ کمپنی کا نام لکھا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی پبلسٹی کرنے ہم نہیں بیٹھے ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں. مثال دے سکتا ہوں نا آپ کے فون کی؟ جزاک اللہ خیر. تو یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کمپنی ہے. اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں. اب مان لیجئے اگر یہ فون خوش نہیں ہے، رو رہا ہے، بنانے والی کمپنی اس فون کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ مالک وہ لوگ نہیں. ابھی بنا کر کے کسی اور کو مالک بنا دی. تو اب وہ مالک جو کرے گا یہ فون کے ساتھ وہی ہوگا. بنانے والے کا کچھ کنٹرول نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے کسی اور کو مالک نہیں بنایا. اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے. اللہ ہی مالک ہے. یہاں تک کہ سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ 35 آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین تدعون من دونہ، وہ جنہیں سے تم دعا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جن سے تم دعا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، انسان جن سے دعا کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ نے کہا ما یملکون من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے وہ لوگ. جو کھجور کے اندر ایک بیج جو ہوتا ہے، بیج کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سا چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے کہا وہ لوگ یہ جو چھلکا ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے. مطلب بہت ساری کام کی چیزوں کا مالک ہونا تو دور کی بات، یہ ایسی چیز جس کا کوئی، وہ چھلکے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اس کا وزن کیا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. کون لوگ؟ اللہ کے علاوہ جنہیں لوگ پکار رہے ہیں نا، اللہ نے کہا وہ لوگ کس چیز کے مالک ہے؟ وہ لوگ ایسی چیز کے بھی مالک نہیں. اچھا بتائیے، یہ سوال آپ لوگوں کے لیے، یہ فون کا مالک کون ہے؟ ابھی تو کہا یہ ہے، اور ابھی آیت کیا پڑھی میں نے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟
تو پھر یہ فون کس کا ہے؟ یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ کوئی اور بھائی ٹرائی کریں گے. دیکھیے ہم لوگ سب بھائی بیٹھے ہیں, غلط جواب کے لیے کوئی نیگیٹو مارکس نہیں ملنے والے ہیں, تو آپ سب بتا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ فون کا مالک کون ہے؟ پھر ہم لوگ کیا کون ہیں؟ جی ٹیمپرریلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پرکھنے کے لیے. ہم مالک نہیں, حقیقی مالک اللہ ہے. اگر ہم ہوتے تو دنیا سے جاتے تو لے کر جاتے, کہ جب دنیا سے انتقال ہوا تو فون بھی ساتھ میں چلا گیا یا گاڑی بھی ساتھ میں چلی گئی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, فون دنیا میں رہ جائے گا, اس کا مالک کوئی اور بن جائے گا. پتا چلا ہم تو حقیقی مالک تھے ہی نہیں, کیونکہ ہوتا تو لے کے جاتے. ہمیں تو ٹیمپرریلی اللہ تعالیٰ نے دیا صرف پرکھنے کے لیے. یہ باڈی جو بولتے ہیں نا میری باڈی ہے, یہ باڈی بھی ہماری نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ کو جواب دیں گے. تو رب میں کیا کیا آتا ہے؟ بنانے والا اللہ, ہر چیز کا مالک اللہ. چلانے والا کون؟ چلانے والا بھی اللہ. پلاننگ کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی پلاننگ چلتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے, سورہ 32 آیت نمبر 5, یدبر الامر من السماء الی الارض. آسمان سے زمین تک ہر چیز میں اللہ ہی کی تدبیر, اللہ ہی کی پلاننگ چلتی ہے. صرف اللہ کا پلان چلتا ہے, کسی اور کا پلان نہیں چلتا. وہی ہے رزق دینے والا, ہاں وہی ہے اولاد دینے والا, وہی ہے زندگی دینے والا, وہی ہے موت دینے والا, وہی ہے بیماری دینے والا, وہی ہے شفا دینے والا. لوگ کیا بولتے ہیں جب ڈاکٹرز امید ہارنے لگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے مانگو, اب اوپر والے سے مانگو. نان مسلمز بھی بولتے ہیں, بولتے ہیں اب اوپر والے سے مانگو, اب وہی بچا سکتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ سوچ کے بولیے کیا غلط ہے اس میں؟ کیا غلط ہے؟ اب وہی بچا سکتا ہے. تو پہلے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بچانے والے تھے, اب ہم لوگ ہار گئے نا, اب وہی بچا سکتا ہے. تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ شروع سے آخر تک بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دوا شفا بننے میں اللہ کی محتاج ہے, اللہ شفا دینے میں دوا کا محتاج نہیں ہے. دوا لینا ہے کیونکہ شریعت ہے, لیکن دوا شفا نہیں ہے. شفا دینے والا اللہ ہے, دوا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ کی مرضی سے, لیکن اللہ شفا دینا چاہتا ہے تو دوا کا محتاج بھی نہیں ہے. کتنے لوگ بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور کتنے لوگ بہت دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آزمائش آتی کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک دھرم ہے, ریلیجن ہے زوراسٹرنزم, پارسیز. ان کا ماننا یہ ہے کہ دو گاڈز ہیں. ایک گاڈ ہے اہورا مزدا, وہ لوگ کہتے ہیں جو ساری اچھی چیزوں کا گاڈ ہے, اور ایک ہے اہیرمان, وہ لوگ کہتے ہیں جو ساری بری چیزوں کا گاڈ ہے. ان کا کنسپٹ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بری چیزیں جو ہے وہ اوپر گاڈ کیسا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں بری چیزوں کے لیے ایک دوسرا گاڈ ہے اہیرمان. ہمارا ماننا ہے اچھا اور برا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں تک آگے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے برا شیطان کے ہاتھ میں ہے, اور ان کے مائنڈ میں ایسا کنسپٹ ہے جیسے اللہ کا شیطان کا کوئی کمپٹیشن چل رہا ہے. اللہ کا اور شیطان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ نے خود ابلیس کو بنایا ہے. اللہ کو پتا تھا ابلیس جا کے بغاوت کرنے والا ہے, ابلیس جا کر لوگوں کو بہکانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے بنایا. کیوں؟ آزمائش ہے, ایگزام ہے. اب ایگزام میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال کے 4 جواب دیے ہیں, صحیح جواب چنو. اب 3 جواب غلط ہے, لیکن جان بوجھ کے ڈالے ہوئے وہاں پر. کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ پرکھنے کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے 3 جواب نہیں چاہیے, مجھے ایک ہی جواب دو, صحیح جواب چنو میں ایک ہی جواب دو, میں اس کو آگے چنوں گا, تو ہم کہیں گے کہ کیسا امتحان ہوگا؟ امتحان میں تو غلط جواب ہوتے ہیں تاکہ پرکھا جائے. تو ابلیس ہے, غلط جواب ہے, ہمیں ابلیس کے اوپر ٹک نہیں لگانا ہے, ہمیں صراط المستقیم پہ ٹک لگانا ہے. اب میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والا ہے ساری کائنات کا, اور تمام جو نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں, آزمائشیں بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. سورہ یونس کی آیت ہے, سورہ 10 آیت نمبر 107. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے, اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا, کوئی دور نہیں کر سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا.
پھر لوگ کیوں کہتے ہیں اے فلاں مدد؟ تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور کر ہی نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے لیے اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. نعمتیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. آزمائش دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا برا دونوں کس کے ہاتھ میں؟ انسان کو چاہیے کیا؟ ساری نعمتیں آتی رہی، سارے پریشانیوں سے بچتا رہے، بس یہی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور دونوں چیزوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں. تو میرے بھائیوں، آزمائشیں دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نعمتیں دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آئیے تھوڑی مثالیں لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کچھ انگوٹھی ایسی پہنتے ہیں اور ان کا ایسا ماننا ہے کہ اس انگوٹھی کے پتھر میں کچھ پاور ہے، اور کہتے بھی ہے کہ جب سے یہ انگوٹھی پہنا، یہ پتھر جو ہے نا، بولتے ہیں کہ وہ برتھ سے میچ ہوتا ہے، برتھ سٹونز. ہاں، تو بولتے ہیں یہ میچ، اس کا ایسا پاور ہے کہ جب سے پہنا تب سے میری پریشانیاں دور ہو گئی. کتنے لوگ کہتے ہیں میرا جاب چھوٹ گیا تھا، گھر پوری پریشانی میں تھا، جب سے میں نے انگوٹھی پہن لی تب سے پرابلم دور ہو گیا. تو یہ کیسے ہے؟ ہاں، آپ غور کریں، قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. 100% کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کیا ایسا ہے کہ 5%، 10% پتھر کے بھی ہاتھ میں، 90-95% اللہ کے ہاتھ میں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے میرے بھائیوں. اور سب سے اچھا پتھر کون سا ہے زمین پر؟ سب سے اچھا پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا کہ یہ حجر من الجنہ، جنت کا پتھر ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الحج میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کے بارے میں کہا کہ مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے حجر، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چنتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتے دیکھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا پتھر یہ ہے اور اس کا یہ مقام ہے، تو باقی پتھروں کا کی کیا حیثیت ہے وہ خود ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے گھروں پر گھوڑے کا نال لگا ہوتا ہے. بولتے ہیں یہ گھوڑے کا جو نال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کا جوتا، بولتے ہیں اس میں ایسا کچھ پاور ہے کہ جس سے گھوڑے کے باہر دروازے پر لگا دو تو نعمتیں آتی ہے اور پریشانیاں ٹلتی ہے. اس کے اندر بھی پوری سائن لینگویج ہے اس کو الٹا لگاؤ سیدھا لگاؤ، بولتے ہیں اس کی کچھ معنی ہوتی ہے. تو اچھا برا اس گھوڑے کے نال کے ہاتھ میں ہے؟ تھوڑا بہت کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سوچیں میرے بھائیوں، وہ شخص نے اللہ کے ساتھ میں ایک پتھر کو شریک کر دیا، ایک گھوڑے کے نال کو شریک کر دیا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی نا، کچھ تو الٹا ہو جائے گا. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو، اور اگر آپ کا راستہ کاٹ جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، کیا کریں گے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں جی. کیا کریں گے؟ کالی بلی جی، ہاں، واپس جائیں گے گھر. سوری، پھر سے بتائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے کیسا ہے، ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، انہوں نے بتایا کیا کرنا ہے، کس موقع پر، گھر سے نکلتے ٹائم پہ کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ہاں، جو پڑھنا ہے ہمیں. اب کالی بلی کے آنے پر اگر کچھ پڑھنا ہوتا تو ضرور بتا دیتے کہ کالی بلی آئی تو یہ پڑھنا، لیکن نہیں بتایا. حقیقت میں اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کالی بلی روک سکتی؟ نہیں روک سکتی. کالی بلی خود کے اوپر نفع و نقصان کی کوئی مالک نہیں ہے نا. ایک بار ایک ایسی کلاس تھی تو اس میں ایک بھائی نے بہت انٹرسٹنگ سی بات کہی. ایسے موقع ہوتا ہے نا تو بھائی بھی اپنی بات بتاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کوئی چیز نشانی ہوتی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. بولے کالی بلی نشانی ہے کہ کچھ پرابلم آنے والا ہے؟ نے کہا دیکھیے اگر ایسی کوئی نشانی ہوتی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، لیکن شیر راستہ کاٹ گیا تو ضرور یہ نشانی ہے کہ پرابلم آنے والا ہے. ہاں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کیا نشانی ہے یہ؟ ہاں، شیر کسی کا راستہ کاٹ گیا نا تو یہ ضرور نشانی ہے کہ اس پہ پرابلم آنے والا ہے کہ نہیں؟ لیکن عام سی کالی سی بلی سے کیا ہونے والا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا اور برا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے تمام کی تمام چیزوں کو، اور اس چیز میں ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے، یہ فینگ شوئی کی گھنٹی آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو ٹنگ 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 بجتی رہتی ہے،
اس کے اندر ایک لوگوں کا بلیف ہے کہ یہ گھنٹی جو ہے نا اس سے گڈ لک آتا ہے. اور آج کے زمانے میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں واستو شاستر. تو واستو شاستر میں بولتے ہیں یہ جو دروازہ ہے نا یہ یہاں کی جگہ آپ یہاں سے کھول دو آپ کا نصیب بدل جائے گا. کیسی بات ہے؟ نصیب کس کے ہاتھ میں؟ اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ کوئی دروازہ یہاں سے کھڑکی وہاں سے کھولنے سے کچھ نصیب بدلنے والا ہے؟ اگر مان لیجئے کوئی کہے کہ نہیں مجھے دروازہ یہیں سے کھولنا ہے تاکہ ہوا اچھی آئے تو چلے گا. اور کوئی کہے کہ میں یہاں سے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ نصیب بدل جائے تو چلے گا. ایک چیز شرک ہو گئی اور دوسری چیز کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ ہے بات. اسی طرح کئی لوگ ہیں جو کئی قسم کی چیزیں ہیں. جیسے نمبرز میں کون سا نمبر ہے جو سب سے پاپولر ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. کچھ مسلم کی نشانی بتانی ہے تو کون سی نشانی آئے گی؟ تو یا تو کعبہ آئے گا یا تو 786 نمبر. لیکن 786 کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کار کی نمبر پلیٹ میں 786 آ جائے تو جیسے ایک ٹائپ کا انشورنس ہو جاتا ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اچھا برے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی نمبر کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ آپ کو پتا ہے کئی سارے ایجوکیٹڈ نیشنز میں 13 نمبر کے بارے میں بڑا وہ لوگ سمجھتے ہیں ان لکی. یہاں تک آ کہ کچھ بلڈنگوں میں 12 کے بعد 14واں مالا آتا ہے, 13 نمبر پہ آتا ہی نہیں کیونکہ لوگ بکنگ نہیں کرتے وہاں, 13ویں مالے پہ نہیں رہنا ہے. لیکن ہمارا کہنا ہے کہ اچھے برے کا مالک کون ہے؟ اچھا فرائیڈے the 13th اس کی بہت زیادہ بولتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, لیکن ہمارا ماننا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دھاگا جو ہے نا یہ دھاگے میں کچھ پاور ہے, کچھ ایسی جگہیں ہیں بولتے ہیں یہ جگہ کا دھاگا جو ہے نا یہ دھاگا باندھ دو. اور میرے بھائی ہوتا کیا ہے نا کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں نا ہم قرآن سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن شرک کرنے کے لیے دلیل کیا ہوتی پتا ہے آپ کو؟ کوئی آدمی بیمار ہے, پریشانی میں ہے, اسے کہا جائے گا دیکھو ایسا کرو وہاں ماؤنٹ میری کا یہ میلہ لگا ہے, وہاں جا کر تم کینڈل جلا دو, وہ کینڈل لگا لو گے تو وہاں پرابلم سالو ہو جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لوہا گرم ہو تو گرم دیکھ کر کے ہتھوڑا مار دینا, تو شرک کرنے میں یہی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن حقیقت میں اگر کوئی ایسی بات کہے تو الٹا یہ دعوت دے رہا ہے کہ مجھے اسلام کی دعوت دو, ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں. میرے بھائیوں یہی ہوتا ہے جب توحید کی دعوت لوگوں کو نہیں بتائی جاتی تو شرک کی دعوت الگ الگ طریقوں سے لوگوں میں آنے لگتی ہے. تو الگ الگ طرح جیسے لوگ کہتے ہیں کچھ مقامات ہیں جہاں کا دھاگے میں بہت پاور ہے, الگ الگ کلر کے دھاگے آتے ہیں, بولتے یہ دھاگا باندھ لو بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو فطری طور پر ایک چیز ہے اس کو استعمال کرنا اس کی اجازت ہے, جیسے دوا استعمال کرنی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوا استعمال کرو, تداو ان اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء, کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنایا. تو ایک ہے شریعت, لیکن ہاتھ میں کس کے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا یہ پرفیکٹلی کمپلیٹلی ماننا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس کائنات میں ہر ایک چیز ایک پتا تک نہیں ہل سکتا سوائے اللہ کی مرضی کے. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. تو یہ تمام کی تمام چیز ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ایک ہاتھ نہیں ہلا سکتے سوائے اللہ کی مرضی سے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے طور پر وقتی طور پر اختیار دیا ہے, تم چاہو تو اچھا کرو چاہو تو غلط کرو, لیکن اس چیز پر پکڑ ہوگی اور کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے. جیسے مثال کے طور پہ مکہ کے مشرک چاہتے تو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے, فرعون چاہتا تو تھا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جا کے ختم کر دے. کسی کے چاہنا نہیں چلے گا اللہ کے چاہنے کے آگے, اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلے گی. انسان کی مرضی کی لمٹ ہے, اللہ کی مرضی کے آگے کوئی لمٹ نہیں, اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. تو میرے بھائیوں یہ چیز کو ماننا کہ تمام کی تمام چیزوں پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے, یہ ہے توحید الربوبیہ, اللہ ہی کی ربوبیت پر ایمان رکھنا. ہم آتے ہیں سیکنڈ پارٹ پر. کئی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں, سیکنڈ پارٹ میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, مان رہے ہیں وہ, لیکن کہاں پہ جا کر فیل ہوتے ہیں؟ انسانوں میں ایک عادت ہے کہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرتے کرتے گلو بڑھاتے بڑھاتے ایک ایسے سٹیج پر پہنچتے ہیں جہاں پر لوگوں کو, انسانوں کو اللہ کی خوبیاں دینے لگتے ہیں. اور میرے بھائیوں سورہ اخلاص میں ہم بار بار پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی کفو برابر نہیں ہے, اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں. اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ 42 آیت نمبر 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کے بمثل, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, لوگ اللہ کی خوبیاں, اللہ کی خصوصیات انسانوں کو دینے لگتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہم نام, اسماء و صفات
اسما نام سے آتا ہے، اسم نام، اسما جمع ہے نام کی. تو اللہ کے جو نام ہے جیسے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، یہ جو نام ہے. اور کچھ ہے صفات. صفات جیسے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ صفات کے ٹاپک کو اسٹڈی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کئی باتیں بتائی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کرتی ہے. وہو یطعم ولا یطعم، وہ کھلانے والا ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. اب میرے بھائیوں یہ دیکھیں کہ جو اللہ کی نام ہے نا وہ صفت بھی ہے. جیسے اللہ کا نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، اس کی صفت بھی ہے، اس کی خوبی بھی ہے کہ وہ ہے سمیع. اس کا نام ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، وہ ہے بھی البصیر، سب کچھ دیکھنے والا. اس کا نام ہے العلیم، سب کچھ جاننے والا، وہ ہے بھی سب کچھ جاننے والا. جیسے انسانوں میں کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں انسان کی بات بتا رہا ہوں. کسی کا نام ہے عادل بھائی، عادل کا مطلب ہے انصاف کرنے والا. لیکن دیکھو زندگی تو بہت بڑا ظالم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کہ نام کچھ ہے کچھ اور؟ رحیم بھائی، رحم کرنے والا، لیکن ذرا بھی نہیں رحم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے. انسانوں کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نام کچھ ہے اور وہ خوبی اندر ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا وہ صفت بھی ہے. اللہ کی جو نام ہے وہ اس کی صفات بھی ہے. لیکن کئی صفات ہے جو نام نہیں ہے. جیسے جسے نیند نہیں آتی یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ صفت ہے. تو زیادہ نام ہوئے یا زیادہ صفات ہوئے؟ ہاں زیادہ صفات ہوئے نا. صفات کا چیپٹر اور بڑا ہوا. اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ ہاں پاپولر آنسر کیا ہے اس میں؟ 99. لیکن حقیقت میں جواب یہ ہے جی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا جو ثابت ہے اس میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے آپ کو دیا، او انزلت فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمت احد من خلقک، یا تیرے بندوں میں سے کسی کو تو نے سکھایا. مطلب وہ سارے نام سے میں اللہ تجھے پکار رہا ہوں جو تو نے اپنے آپ کو دیا، جو تو نے کسی مخلوق کو سکھایا، تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا. اور پھر کہا اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو تو نے اپنے پاس، تیرے پاس جو تیرا علم غیب ہے اس میں جو چھپا کر رکھا ہے، جو تو نے چھپا کر رکھا ہے تیرے پاس، جو تیرا علم غیب ہے اس میں جو تو نے چھپا کر رکھا ہے، وہ سارے ناموں سے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں. تو اللہ کے ناموں کی گنتی ہمیں نہیں پتا. اور یہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کہا 99 ناموں کے بارے میں، وہ 99 نام یاد کرنے کی فضیلت، من حفظہ، جو یاد کرے، جو اسے سمجھ لے، اپنی زندگی میں اتار لے، وہ 99 ناموں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہے، یہ اللہ کی ہے، ہم کسی بندے کو نہیں دے سکتے. اب کوئی کہے کہ جیسے فلاں جو بندے ہیں نا بہت نیک ہیں، بہت نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ نے اپنی خوبی ایک دے دی بندے کو. ایسا لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. کیا یہ صحیح غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ یہ آیتیں جو مین، جو اس کوئی ٹاپک پر بالکل ہٹ کرنے والی جو آیت ہوتی ہے نا، بالکل ڈائریکٹ، اسے آپ یاد کر لیا کریں تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں. دیکھیں میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. اور کوئی شرک کر کے دنیا سے جائے گا نا، کوئی چانس نہیں اس کا. اور اگر ہم کسی کو بتائیں اور اگر اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس بات کو سمجھنے کی، تو وہ سب سے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے. اور یہ خیر خواہی نہیں تو کیا ہے بھئی؟ اگر ہم کسی کے لیے بھلا چاہتے ہیں، اس کو سب سے بڑے گناہ سے سب سے پہلے بچانا ہے نا. سب سے خطرناک چیز ہے زمین پر، جو سب سے بڑا پرابلم ہے زمین پر، وہ ہے شرک کا گناہ. تو سورہ شورى سورہ 42 آیت نمبر 11 میں ہم نے کیا پڑھے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے بمثل کوئی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ جس کو خوش ہو جائے اسے اللہ اپنی خوبی دے دیتا ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ کا کلام غلط ہو جائے گا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 122، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ سب سے سچی اللہ کی بات ہے. جو اللہ نے کہا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ صحیح ہے. اللہ نے کہا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے، کبھی ہو بھی نہیں سکتا. اور یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیپیسٹیز میں لمٹ رکھی ہے. اب دیکھیے میں درس جو دے رہا ہوں تو یہ مائک کی ضرورت ہے تاکہ پیچھے تک آواز پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سننے کی کیپیسٹی میں لمٹ ہے. باہر کے لوگ نہیں سن سکتے ہیں، یہاں جو لوگ ہیں سن سکتے ہیں، یہ ہماری لمٹ ہے. اگر ایسا ہوتا
کہ کوئی شخص ہے جو دور کی، قریب کی، انسان کی، جانوروں کی، جنات کی، مشینوں کی، سب کے سب آوازوں سے سنائی دینے لگے، سب آواز سنائی دینے لگے، کیا حال ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر میں پاگل ہو جائے گا وہ۔ یہ اللہ نے رحم کیا کہ نہیں سنائی دیتا، اتنا ہی سنائی دیتا ہے، یہی اچھا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے کیا اچھا ہے نا، وہی اچھا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص ہے وہ بھی سب کچھ سنتے ہیں، فلاں وہ ہے وہ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، فلاں ہے وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ٹاپک پر تاکہ اس چیز میں نہ پڑے، ایک بیسک رول ہے، ایک بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جب بھی بات کریں گے تو ہمیں قرآن سے بات کرنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات کرنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ موبائل تو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں یہ سفید کلر کا موبائل دکھ رہا ہے، اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا کور چڑھا ہوا ہے، ہاں یہ بلو قسم کی لائٹ جل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں اللہ ایسا ہے ایسا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ اگر اللہ کے بارے میں اپنی مرضی سے بولنا شروع کریں گے تو خطرے میں پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہے کہ جو وہ تم میں ڈالتا ہے، کیا ڈالتا ہے؟ سنیے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لمٹ ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ توقیفی موضوع ہے، توقیفی وقوف سے آتا ہے، جو سرکل ہوتا ہے نا، ہم لوگ قرآن کی آیت پڑھنے میں رکتے ہیں، وقف، تو وقوف سے آتا ہے۔ توقیفی موضوع مطلب تم بات کرو گے نا تو قرآن سے بات کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات کرو، جو صحابہ نے آثار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جو بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے جو آثار ہے اس سے بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بول سکتے۔ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ اگر ہم بولیں گے تو کوئی نہ کوئی کھڈے میں پڑ جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہیں پہ میں اس موضوع کو ختم کر کے تھرڈ ٹاپک پر جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں ریگولر بیانات سنتے ہیں اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں، طلاب العلم ہیں، تو میں اس سے آگے کا ایک سیکشن لینا چاہتا ہوں جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈائگنوسس کرتے ہیں نا کہ کہاں پہ پرابلم ہے، تو یہ 4 رول ہے اس میں، تاکہ اس میں ایک انسان پہچانے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ، بلکہ کئی بار اچھے لوگ بھی فیل ہوتے ہیں اس موضوع میں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو علماء بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 4 کھڈے ہیں، اگر ایک میں گر گئے نا، ایک ہول میں گر گئے تو دوسرے میں بھی جا کے گروں گے، پھر تیسرے میں گروں گے اور پھر چوتھے میں گروں گے، چین ری ایکشن ہوگا۔ پہلا کھڈا وہ ہے جسے کہتے ہیں تکیف، کیفا سے آتا ہے، تکیف یعنی کیفا، کیفا یعنی کیسا، کہ اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ کیسا ہے، مطلب کیسا ہے بیان کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے؟ عرش پہ کیسے؟ امام مالک کے پسینہ چھوٹ گیا، تھوڑی دیر رکے اور ان کو بات کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ عرش پہ مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، والکیف مجہول، اور وایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا تو واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال پوچھنا یہ تو بدعت ہے، دین میں نئی چیز کر رہے ہو تم، وما اراک الا مبتدئا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک بدعتی ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس چیز کا ایک بہت سٹرکٹ جواب دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ عرش پہ مستوی یہ تو معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ اب وہ کیفیت بیان کرنے پہ جائے، اللہ عرش پہ ایسے ہے ایسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہاتھ ہے کیسا ہمیں نہیں معلوم، کیسا ہمیں نہیں معلوم، اتنا پتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ہاتھ جب کہتے ہیں نا تو جب مخلوق کی بات کر رہے ہیں تو گھڑی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہاں، اور کوئی پرندے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے وغیرہ، جو ہاتھ ہے تو الگ الگ ٹائپ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب مخلوق کی بات ہے، مخلوق میں ہی ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو بھی تم نے دیکھا ہے نا اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم کیفیت بیان کرنے میں جائیں تو ضرور کھڈے میں گریں گے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ کیفا، یہ کیفیت بیان کرنے میں مت جاؤ، یہ چیز میں رکو۔ امام مالک نے روکا، بولے نہیں پوچھو یہ سوال، یہ پوچھنا ہی بدعت ہے۔ دوسرے کھڈا، اب یہ پہلے کھڈے میں کیفیت پوچھے تو کچھ لوگ جواب دیں گے ایسا ہے ایسا ہے، تو دوسری کھڈا ہے وہ تمثیل کہتے ہیں اسے، مثالیں دینا۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ مثال دیتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو جج کے پاس جانے کے لیے لائر نہیں چاہیے، بولتے ہیں اللہ کے پاس بھی جانے کے لیے کوئی چاہیے، یہ مثال ہے، بولے جج کے پاس چاہیے اسی طرح اللہ کے پاس جانے کے لیے چاہیے، تو اللہ کو کمپیئر کر رہے ہیں کس سے؟ جج سے۔
लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने कहा सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 74, फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो, इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते हो। अल्लाह के लिए मिसालें मत बयान करो, एग्जाम्पल्स मत बयान करो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो जो चीज को जानते हैं हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, जिस चीज को हम अल्लाह को नहीं जानते तो हम अपनी तरफ से कैसे कोई मिसाल दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा मिसाल बयान ही मत करो। तो दूसरा जो खड्डा है वो मिसालें बयान करना कि अल्लाह ऐसा है ऐसा है। तो पहले में आया था कि तकीफ कैफा पूछे, और फिर दूसरा खड्डा क्या आया कि मिसालें बयान कर रहे हैं। तीसरी चीज, अब मिसाल जब लोग बयान करते हैं ना तो कोई गलत मिसाल बयान कर देते हैं, कोई गलत बात सोच लेते हैं। इससे एक तीसरा खड्डे में आदमी गिर जाता है, वो है कि अल्लाह के कोई नाम या सिफत का इनकार कर दे, बोले कि मैं ये बात को नहीं मानता। जैसे आज कई लोग बोलने लगे हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं अल्लाह अर्श पर है, मैं नहीं मानता। औज़ु बिल्लाह, बोलते हैं अल्लाह हर जगह है। मेरे भाइयों, क्या टॉपिक है, हमने क्या देखा? हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ मत कहो। हक क्या है? अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। जैसे ये जो अल्फाजी एक मिसाल है हमारे सामने, क्या मिसाल है? जो लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है, मेरे भाइयों कुरान में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में कहीं भी नहीं आया कि अल्लाह ताला ने खुद के बारे में कहा कि मैं हर जगह हूं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह हर जगह है। तो ये तो रूल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ताला ने ये कहा कुरान में, ये जो मैं बता रहा हूं ये दलील नहीं है, ये ग्रुप ऑफ दलील है। ग्रुप, पहला ग्रुप कि जो सारी 7 आयतें हैं जहां अल्लाह ताला ने कहा, जैसे तुम मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पे मुस्तवी है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह 20 वर्स 5, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। पहला ग्रुप, अल्लाह ताला ने खुद के बारे में क्या कहा? ये नहीं कहा मैं हर जगह हूं, कहा मैं अर्श पे हूं, अर्श पे मुस्तवी हूं। नंबर 2, जहां पे अल्लाह ताला ने सारी आयतों में जो कहा वह हुआ फौका इबादी, वो बंदों के ऊपर है, फौका ऊपर, ये नहीं कहा जो हर जगह है। फौका, अरबिक वर्ड फौका का मतलब ऊपर। कुरान में जो सारी आयतें हैं, जो हदीसें सारी है जिसमें फौका आया, ये सेकंड ग्रुप हुआ। ग्रुप, एक दलील काफी है, ये तो पूरा ग्रुप ऑफ दलील है। नंबर 3, जो सारी जो दलीलें हैं जिसके अंदर फिस समा आया, अमीन तुम मन फिस समा, आसमान वालों से वाले से अपने आप को महफूज समझते हो। सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 17, अल्लाह ताला ने खुद के बारे में क्या कहा? मन फिस समा, आसमान वाला। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तीसरा ग्रुप। चौथा ग्रुप, सारी वो आयतें जिसके अंदर आता है कि जैसे फरिश्तों के बारे में आता है तारुजू इलई, फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं, इलई उसकी तरफ, ऊपर चढ़ते हैं उसकी तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है बर्रफाहुल्लाहु इलई, अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, इलई अपनी तरफ, ऊपर उठा लिया अपनी तरफ। मेरे भाइयों, फैक्ट ये है ना कि एक है चीज खालिक, एक है खालिक, एक है मखलूक। खालिक बनाने वाला, मखलूक बनी हुई चीज। जो बनी हुई चीज है ना, इसकी शुरुआत है और इसकी एंडिंग है। अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं, कोई एंडिंग नहीं। वो अर्श पर मुस्तवी है और उसके बारे में हम अपनी तरफ से बोले ये गलत हो गया। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ बातों का इनकार कर देते हैं अपने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा अपने हाथ के बारे में, और यह भी बताया कि उसके जैसी कोई चीज नहीं है। अब अल्लाह के हाथ का जिक्र है, कैसा है हमें नहीं पता। अब कई लोग नाउज़ बिल्लाह सोचते हैं जैसे कि हमारे हाथ जैसा हाथ है, और फिर बोलते हैं मैं नहीं मानता। क्यों नहीं माने? क्योंकि गलत मिसाल दी है। ये सेकंड नंबर में प्रॉब्लम में किए, इसी वजह से थर्ड प्रॉब्लम में पड़ गए। जब उन्होंने गलत सोच इख्तियार कर ली, इसी वजह से रिजेक्शन पर उतर गया है। रिजेक्ट करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान की कोई बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात को इनकार कर दें, गलत है। तो जो चीज अल्लाह ने कही हम कैसे कहें? हम कैसे कहें? इसके जवाब बहुत सारे हैं, अगर कोई सवाल हो हम बाद में देख सकते हैं। और चौथा खड्डा वो ये है, और वो ये चीज है मेरे भाइयों, कि अब जब कोई चीज का इनकार कर रहे हैं तो उसकी तहरीफ करना, उसको चेंज करना, उसको चेंज करके लेके आना। मतलब कोई कहे कि हाथ का मतलब है ताकत और वज्ह का मतलब है खुशी। अब देखिए यहां बात क्या है, कायदा यह है कि हाथ का मतलब अगर ताकत है तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं। तो क्या हम कहेंगे सिर्फ 2 ही ताकतें हैं? हाथ, 2 हाथ का जिक्र है, कैसे हमें नहीं पता, हम बयान नहीं कर सकते, हम उसके अंदर मिसालें नहीं दे सकते, हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, हम कोई और मिसाल नहीं दे देंगे, तहरीफ नहीं करेंगे। तो तहरीफ का मतलब है चेंज करना। ये 4 खड्डे हैं जिसके अंदर लोग जाके गिर जाते हैं। और मेरे भाइयों ये बात याद रखें, एक इतनी चीज याद रख लें कि जो चीज अल्लाह के बारे में बोलना है ना, उसके अंदर हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते।
اور اگر بولیں گے تو کوئی نہ کوئی کھڈے میں آگے گر جائیں گے. تو اسی وجہ سے جو بولنا ہے قرآن کی بات بولو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو, جو صحابہ اکرام نے سمجھایا وہ بتا سکتے ہیں. اپنی طرف سے ہم لوگ نہیں بول سکتے, کیونکہ ہم دیکھ تھوڑی رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بول دیں, غلط بات ہے یہ. تو یہ ہم نے دو طرح کی کیٹیگری دیکھے جہاں پہ لوگ شرک میں پڑتے ہیں. ایک ہے کہ یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, تو یہ کیا ہو گیا, اللہ کے ساتھ شریک کر دیے. دوسرا کو یہ مان لے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے, تو بھی اس نے شرک کر لیا. ہم نے دو دیکھ لیے, اب ہم تھرڈ پر آتے ہیں. میرے بھائیوں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فرسٹ میں پاس ہو جاتا ہے, سیکنڈ کیٹیگری میں بھی پاس ہوتا ہے, تھرڈ کیٹیگری میں جا کے فیل ہو جاتا ہے. یہ تھرڈ جو قسم ہے, کیٹیگری ہے, وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے کہ جب بنانے والا اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے, زندگی دینے والا وہی ہے, موت دینے والا وہی ہے, بیماری دینے والا وہی ہے, شفا دینے والا وہی ہے, اچھا اسی کے ہاتھ میں, برا اسی کے ہاتھ میں, اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے, عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. تو سورۃ الفاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے بھائیوں, عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ الذاریات میں, سورہ 51 آیت نمبر 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے. میرے بھائیوں, یہاں بات یہ ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری عبادتیں ہیں, روزہ عبادت ہے, نماز عبادت ہے, قیام عبادت ہے, ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. تو قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 162, اللہ تعالیٰ نے کہا, قل کہو, ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیایا, میری زندگی, و ممات, میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ہماری ساری عبادتوں پہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اب یہاں لوگ مسٹیک کیسے کرتے ہیں؟ سنیے, مسٹیک ایسے کرتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی مانتے ہوں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن عبادتوں میں وہ کہتے ہیں ہم عبادت ان کی کریں گے, کسی اور کی. اس میں مثال ہے مکہ کے مشرکوں کی. ہم لوگ یہ مثال لے کر اس موضوع کو سمجھیں گے. اور میرے بھائیوں, یہ جو مثال ہم دیکھ رہے ہیں, کاش کہ ہم دنیا کے ہمارے سارے انسانی بھائیوں کو یہ مثال سے یہ بات سمجھا سکتے اور بتا دیتے, تو کتنے سارے لوگ ہیں جو غلط چیزوں سے بچتے. اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکوں کے بارے میں ہمیں بتایا دو باتیں قرآن میں, اور جو دو باتیں ہیں وہ اگر ہمارے کئی سارے بھائیوں کو پتا چلے تو وہ لوگ خود بچیں گے. مکہ کے مشرک وہی لوگ جو کن کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. کتنے بت تھے؟ 360. کہاں تھے بت؟ کعبہ کے اندر اور اس کے اطراف میں. اب دور دور سے لوگ وہاں پر جاتے تھے مکہ ان بتوں کی عبادت کرنے, یہ بتوں کی پرستش کرنے. کئی قسم کی ان کی عبادتیں تھیں, ان کی رسمیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ انفال میں کہ ان کی نماز کیا ہے؟ سوائے کعبے کے پاس تالیاں مارنا اور سیٹی مارنا. مطلب وہ جو ان البیت کعبے کے پاس جو اپنے بتوں کے آگے تالیاں مارتے تھے, یہ تالی ان کی عبادت تھی, تالی عبادت تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کئی سارے بت پرستش کرنے والے اپنے بتوں کے آگے, اپنی مورتیوں کے آگے تالی مارتے ہیں, یہ ان کی عبادت ہوتی ہے. اور ڈانس بھی کرتے ہیں لوگ, وہ جو ناچتے ہیں وہ ناچنا ان کی عبادت ہوتی. اب ان کے بارے میں دو باتیں. سب سے پہلی بات, یہ جو مکہ کے مشرک تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے, 360 بت تھے, لیکن قرآن میں بہت ہی واضح طور پر کئی جگہوں پر یہ کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف کی سورہ 43 آیت نمبر 87, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم, اگر آپ ان سے پوچھو تمہیں بنایا کس نے, تمہیں بنایا کس نے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ کہیں گے بنایا اللہ نے. بتوں کی عبادت کرتے ہو, لات, عزا, منات, یہ 360 الگ الگ بت ہے, بنانے والا کون ہے بتاؤ؟ تو وہ کہتے تھے بنانے والا اللہ ہے. دوسری آیت سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 31, قل کہیے آپ, کون ہے جو آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ کون روزی دیتا ہے بتاؤ؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے, جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے, یعنی زندگی موت پہ کس کا کنٹرول ہے؟ کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے؟ کون ہے جو مدبر ہے, چلانے والا ہے, پلاننگ کس کی چلتی ہے؟ جب یہ سوال پوچھے آ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ سب کرنے والا اللہ ہے. دو آیتیں ہم نے دیکھی,
اور کئی جگہوں پر ہے. قرآن میں سورہ مومنون پڑھیں, سورہ 23 میں آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک یہ بات دی ہوئی پوری 6 آیتیں ہیں کہ یہ لوگ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور میرے بھائیوں اگر آپ ٹیلی کریں گے, جو ساری آیتوں کو ٹیلی کریں گے, جو ہم نے فرسٹ سیکشن پڑھے تھے رب اللہ ہے, تو یہ تمام چیزیں خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں, یہ سب چیز وہ لوگ مانتے تھے. اسی طرح آگے آتا ہے قرآن میں, آپ سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 9, سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 65, سورہ لقمان سورہ 21 آیت نمبر 25, کم سے کم 12 جگہوں پہ قرآن میں دیا ہوا یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ یہ مانتے تھے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے یہ مانتے تھے, بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے الفاظ, مکہ کے مشرکوں کے الفاظ. قرآن میں کیا بولتے تھے وہ لوگ, ذرا سنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے قرآن میں, اور وہ مکہ کے مشرکوں کے الفاظوں کی بھی تلاوت کریں گے, وہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں. کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ سورہ زمر کی آیت ہے, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3. آسان ہے یاد کرنا, یہ آیت یاد کریے, نمبر بھی 39 3, دونوں طرف 3 ہے, بیچ میں 9 ہے, 3 3 9. سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3. وہ کہتے تھے ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. کن کی؟ بتوں کی. الا, کرتے ہیں تو صرف اس لیے, لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کرنے والا اللہ ہے, چلانے والا اللہ ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور سورہ یونس کی آیت ہے سورہ 10 آیت نمبر 18, ہؤلاء شفاعنا عند اللہ, یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس ہماری. مطلب ان کا ماننا تھا, اور یہ تھرڈ قسم جو توحید کی قسم ہے, اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, شرک کیسے ہوتا ہے. میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں نا 3 الگ الگ کیوں ہیں, کیونکہ 3 الگ چیزیں ہیں. کوئی ہو سکتا ہے یہ مانتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ میں, پہلے ہی اسٹیج پہ فیل ہو گیا. جو یہ مانتا ہے کہ نہیں دوسروں کے ہاتھ میں, فلاں کے ہاتھ میں, اللہ نے دیا, اللہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. ایک بندہ دوسرے بندوں کے آگے نہیں جھکے گا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں 100%. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی حرکت اور قوت سوا اللہ کی طرف سے. دوسری قسم کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن تیسری قسم میں کوئی مانتا ہے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے, پاس ہے, یہاں پہ سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے پاس ہے, لیکن تھرڈ میں جا کر وہ کہہ رہا ہے لیکن عبادت ہم لوگ ان کی کریں گے. کیوں کریں گے؟ لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور میرے بھائیوں آپ اگر غور کریں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن میں بتایا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے, اس قوم کے جو نیک لوگ تھے, جب ان کا انتقال ہوا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو شیطان نے ان کے انتقال کے بعد لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, دیکھو یہ نیک لوگ ہیں, ان کی نیکی کو یاد رکھو, اور ان کی نیکی کو یاد رکھنے کے لیے ایسا کرو, ان کی مورتی بناؤ اور مورتی بنا کر کے رکھو, اور ان مورتیوں کی پرستش کرو. یہ بعد میں بات آئی, پہلے تو صرف یاد کے لیے تھا. تو یہ جو نیک جو بت تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کے مشرکوں کے جو بت تھے, یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے, ان کی مورتیاں ہوتے 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 یہاں پہ آئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لنک بتایا. اب میرے بھائیوں یہاں بات کیا ہے, ہم سب کے آگے بات یہ ہے کہ وہی وہ لوگ جو مانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, لیکن وہی لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرنے والے. اگر ہمارا کلمہ یہاں تک آ کے, ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے, اگر ہمارا کلمہ ہوتا لا رب الا اللہ, تو مکہ کے مشرکوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. انہیں پرابلم کہاں تھا؟ لا الہ الا اللہ پہ پرابلم تھا. یہ بولتے 360 کی عبادت چھوڑ کے ہم صرف ایک ہی کریں گے, صرف ایک ہی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہاں اللہ کافی ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب مالک وہی ہے تو کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ ایک بندہ دوسرے بندے کو کیوں پکارے؟ تو اس میں میرے بھائیوں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر وہ غلطی کوئی بھی کرے گا بعد میں زندگی میں, دنیا میں, جہاں کہیں وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو یہی ہوگا, وہ بھی شرک ہے. اور وہ شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ, جو کلمہ جو پڑھ کے ہم اسلام میں آتے ہیں اور جو اسلام میں رہتے ہیں, وہ کلمہ اس حصے سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کئی لوگ اس کا ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انگلش میں جیسے کہ there is no God but Allah, یہ رانگ ٹرانسلیشن ہے. there is none worthy of worship except Allah, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. یہاں پہ عبادت کی بات ہو رہی ہے, عبادت کے لائق, الہ ورڈ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں عبادت جو کنسپٹ ہے وہ یہ بات ہے کہ ساری ہماری عبادتوں پہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے, صرف اللہ کا. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 23,
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے مقرر کیا کہ نہیں عبادت کرو سوا اللہ کی. عبادت میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور جڑ گیا تو عبادت گئی. اللہ تعبدو، نہیں عبادت کرو الا اياه، سوائے اس کی. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی کریں گے تو فیل ہو گئے، اللہ ہی کی کریں گے تو ہی پاس ہوں گے. تو اسلام نے یہ سکھایا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، اور عبادت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اب یہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، دیکھو جیسے مثال کے طور پر کرسچینٹی کے کچھ سیکٹس ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جیزس گاڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جیزس از ناٹ گاڈ، لیکن ان کا ماننا ہے کہ جیزس سے ہم پریئر کرتے ہیں. تم گاڈ نہیں ہے تو کیوں پریئر کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ گاڈ کے قریب ہے، وہ ہمارا کام کروا دیں گے. کتنے سارے ہندو بھائی ہمارے جو لوگ انسانی اعتبار سے سارے انسانوں کی بھائی چارگی ہے، اس اعتبار سے ہم یہ دیکھیں، ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مالک ہے نا، سب کا مالک ایک ہی مالک ہے، پرماتما ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں تو پھر یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا یہ کنسپٹ کہیں یہاں جا کے کئی بار فٹ ہوتا ہے. کسی کے پہلے کنسپٹ میں پرابلم ہے، لیکن کسی کے تیسرے میں بھی پرابلم ہے. تو میرے بھائیوں سمجھنا کیا ہے کہ ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. اب لوگ اس میں مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جج تک جانے کے لیے لڑ نہیں چاہیے. یہ کامن مثال ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ قاف کی سورہ 50 آیت نمبر 16، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. جو ہمارے جو دل کی سب سے قریبی رگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے بھی قریب ہوں. اور سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ، جو اللہ اتنا قریب ہے، جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ایسے کو پکاریں گے جو سب سے قریب نہیں ہے، ایسے تک پہنچانے کے لیے جو سب سے قریب ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ مومن کی سورہ 40 آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ادعونی، مجھ سے دعا کرو. کس سے کہا؟ سب سے کہا. نیک لوگوں سے بھی کہا، گنہگاروں سے بھی کہا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ارے ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو دوسری جگہ جانا پڑے گا. نیک لوگ ہیں نا وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، لیکن گنہگار لوگ ایسے کیسے مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو. سب سے کہا، نیک لوگوں سے بھی کہہ دیا، گنہگاروں سے بھی کہہ دیا مجھ سے دعا کرو. تو دعا پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میرے بھائیوں یہ جو دعا ہے نا یہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. ساری عبادتوں پہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. آخر میں ختم کرتا ہوں اس آیت سے، اس بات سے جو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان کر دی قرآن میں. سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم اس زمین پر ہونے والا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑا بڑی ناانصافی، انجسٹس کیا ہے؟ ظلم عظیم، شرک ہے. تو لقمان ہر مسلم والد کے لیے مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو مثال ہے کہ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. کل جب شرک سامنے آئے گا نا، بھیس بدل کر کے آئے گا، رنگ بدل کر کے آئے گا، کلر بدل کر کے آئے گا، جب سامنے آئے تو پہچانے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. کوئی چیز میں وہ سلپ نہ ہو، یہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل نہ ہو جائے. تو لقمان مثال ہے. ایک ایسی مثال بھی ہے جہاں ایک بیٹا والد سے بات کر رہا ہے، یہاں والد بیٹے سے بات کر رہے ہیں. ایک ایسی مثال بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جہاں بیٹا والد سے بات کر رہا ہے. کون بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں، اور یہاں پہ لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. پتا ہے چلا کہ باپ کو پتا ہے تو بیٹے کو بتانا ہے، اور بیٹے کو پتا ہے تو باپ کو بتانا ہے. مطلب جسے پتا چل جائے اسے توحید کا پیغام صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہے. اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے ایریا میں، آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو شرک کرتا ہے، توحید کا پیغام میرے بھائیوں پاس آن کرو. تو آخری آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں، سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 111، فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بڑھ چڑھ کے بیان کرو. اللہ کی بڑائی صرف مانو مت میرے بھائیوں، بیان کرو. توحید کے پیغام کو بیان کرو، دنیا کے انسانوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچاؤ، توحید کے پیغام کو پہنچاؤ. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
انشاءاللہ عشاء بعد دوسرا موضوع بیان ہوگا. اس کے بعد نیا ٹاپک ہے نا انشاءاللہ، اس میں تھوڑے سے 2 کوشچن اگر آپ کو دینے چاہوں گا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا